للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کی تقریباً 81 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا تمام انبیاء سے ان کے بعد میں آنے والے رسول کے متعلق پختہ عہد لینے کا ذکر ہم نے پڑھا، اور بالخصوص سارے نبیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اس کے متعلق بھی سارے نبیوں سے جو عہد لیا گیا تھا اس کا ذکر ہم نے پڑھا۔ وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ فمن تولی، پھر جو منہ موڑ لے، پھر جائے، بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، هم الفاسقون، جو فاسق ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم اب انکار کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی دعوت کا، جبکہ تمہارے نبیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک پختہ عہد لیا گیا تھا، اور ان کے ذریعے پھر گویا تم سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں گے اور اسلام آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، آخری پیغمبر آ جائیں گے، تو تم اس کا انکار نہیں کرو گے، بلکہ ان پر ایمان لاتے ہوئے ان کی مدد کرو گے۔ لیکن سارا کچھ سمجھنے، جاننے اور اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پڑھنے کے باوجود اور اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے فمن تولی، اور اس عہد کے بعد جو نبیوں سے لیا گیا، تمہارے پیغمبروں سے، جن کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اور ان کے ذریعے تم سے بھی لیا گیا، اس کے بعد فمن تولی بعد ذالک، اس کے بعد جو انکار کرے گا، منہ موڑے گا، پھر جائے گا، تو فاولئک هم الفاسقون، تو وہی فاسق ہوگا، اس کے نافرمان ہونے میں اور اس کے فاسق ہونے میں کوئی کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اس نے واضح دلائل بھی دیکھ لیے، عہد کی بھی خلاف ورزی کی جو گزشتہ انبیاء سے لیا گیا اور ان کی وہ اپنی امت سے لیتے گئے، اس کی بھی خلاف ورزی اب جس نے کر دی دلائل دیکھنے کے بعد، تو پھر وہ فسق اختیار کرے گا، نافرمانوں میں اس کا شمار ہوگا اللہ کے نزدیک۔ آگے، افغیر دین اللہ، کیا پھر دین کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کرتے ہیں کیا؟ وَلَهُ، حالانکہ اسی کا ہے، اسلم، فرما بردار، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، طوعاً، خوشی کے ساتھ، وکرہاً، اور ناگواری اور ناخوشی کے ساتھ، وَإِلَيْهِ یرجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی یہود و نصارہ کو خطاب ہے کہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، کسی اور دین کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے آنے کے بعد کسی اور طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
حالانکہ جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ اسی اللہ کے تابع ہے اور فرما برداری کرنے والا ہے، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی، تون و کرہن، خواہ وہ خوشی سے کر رہا ہو یا وہ ناخوشی سے، مطلب اختیاری حالت میں کر رہا ہے یا وہ غیر اختیاری حالت میں، اللہ کی کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ کے تابع ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، آسمانوں میں ہیں، سب اسی کے تابع ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ ہر شخص تو اللہ کا فرما بردار ہے ہی نہیں ہے، ہر شخص اللہ کا کیسے فرما بردار ہو گیا، اس میں تو نافرمان بھی ہیں۔ دیکھیں، کسی نہ کسی صورت میں ہر شخص اور ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار اور تابع فرمان ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا، اپنے دل کی دھڑکن کو نہیں روک سکتا، اپنی پیاس بند نہیں کر سکتا، اپنی بھوک کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اور اپنا مطلب جو ہے سارے جو معاملات ہیں اپنے جسم، اس کا اپنا وجود ہی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے اللہ کی تابع داری اور فرما برداری؟ یعنی ہیں وہ اللہ کے ہی حکم کے پابند، یعنی اللہ کا حکم ہے تو سانس آ رہا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا کہ سانس بند ہو جائے تو بند ہو جائے گی، جب حکم ہوگا کہ دل کی دھڑکن رک جائے تو دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، اور جب حکم ہوگا کہ پاؤں چلنا چھوڑ جائیں تو وہ چھوڑ جائیں گے، جب حکم ہوگا زبان قوت گویائی ختم کر دے تو اللہ کے حکم کے ساتھ یہ بولنا بند ہو جائے گی۔ اچھا، اب ایک وہ الگ چیز ہے کہ اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دے رکھا ہے، ایک اختیار دے رکھا ہے کہ تاکہ اس کو امتحان میں رکھا جائے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور برے عمل کرتا ہے، یہ تو جاننا ہے نا۔ اور اس طرح اختیار انسان کو ہے کہ چاہے وہ شکر گزار بندہ بن کر رہے، چاہے وہ بغاوت کی زندگی بسر کرے، یہ اختیار اعمال کے اعتبار سے ہے، لیکن اوورال ہر مخلوق اللہ کی تابع اور فرما بردار ہے۔ اس آیت کے اندر اچھا یہاں پہ خوشی اور ناخوشی، یعنی خوشی کے ساتھ کوئی تابع داری کرے تو تب بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے سانس لے، یا وہ نہ بھی تعریف کرے تو پھر بھی سانس تو اس کی مرضی سے ہی آئے گا اور اس کے حکم کی پابندی کے ساتھ ہی آئے گا۔ پیشاب اور دیگر چیزیں جو میں نے ذکر کیا ہے وہ اللہ کے حکم کے ہی پابند ہیں، خواہ وہ خوشی سے انہیں قبول کرتا رہے اور سمجھتا رہے، یا وہ بس ویسے ہی اللہ کو نہ بھی مانے، تب بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر اٹل نوعیت کی ہے۔ اب یہود و نصاروں کو کہا گیا کہ جس رب کی تابع فرمان پوری کائنات ہے اور اس کی مخلوقات ہیں، اس کے دین کے ہوتے ہوئے تم کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہو؟ بھلا تم کسی اور دین کی پیروی کرو گے؟ اس رب کے دین کے ہوتے ہوئے جس کا فرما بردار زمین و آسمانوں کے اندر خوشی اور ناخوشی سے ہر ایک ہے، اور اس کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ جی آگے، قل فرما دیجئے پیغمبر، آمنا ہم ایمان لائے آئے، باللہ اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر، وما انزل علی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، والنبیون اور دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، نبیوں کی بات ہو رہی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ اعلان کریں،
وہ تو انکار کر کے بیٹھے ہیں نا اللہ کے دین کا۔ آپ کہیں کہ ہم تو بھئی ایمان لے کے آ گئے ہیں اللہ پر بھی، اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید پر بھی، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو صحیفے اور جو وہی اترتی رہی، اور اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب اور ان کے اولاد پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا تورات پر بھی، انجیل پر بھی، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اس کی تفسیر ویسے ہم ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر پڑھ چکے ہیں، لیکن یہیں یہ جو ہے تھوڑا سا بس ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے زمین پر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پر ایمان رکھنا اسلام کے اندر ضروری ہے، اور یہ ایمانیات میں سے ہے۔ کوئی شخص بھی کسی ایک پیغمبر کا انکار کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسلام اسے قبول کرتا ہے۔ یعنی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ میں نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے پیغمبروں کا انکار کیا اور انہیں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس طرح کی روش اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے کہ بندہ ایک پیغمبر کو مان لے اور دوسرے کو چھوڑ دے۔ نحنو یہاں پہ کیا آیا تھا، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق پیدا نہیں کرتے، سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر تھے، سب پر وحی اترتی تھی، سب پر ہمارا ایمان یقین ہے، اور سب کی کتابوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، سب کی عزت ہمیں کرنی ہوگی، سب کو اللہ کا محبوب سمجھنا ہوگا۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کے دنیا میں آ جانے کے بعد، آپ کی شریعت کے آ جانے کے بعد، باقی تمام پیغمبروں کی کتابیں، ان کے صحیفے، ان کی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، کیونکہ ان کے اندر رد و بدل ہو چکی تھی، اور ان کا ذمہ حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے نہیں لے رکھا تھا۔ اس لیے سارے پیغمبر اپنی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیتے رہے، اور آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ ایسے دین کو قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ایسے دین کو قبول ہی نہیں کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہو۔ آپ کے بعد پیروی اور اتباع صرف رسول اللہ کی ہوگی اور قرآن مجید کی ہوگی، ورنہ ایمان سب پر ہوگا۔ اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ وَمَن يَبْتَغِي، یہی بات وہی اس کی تشریح سمجھ لیں پچھلی آیت کی۔ وَمَن يَبْتَغِي، اور جو تلاش کرے گا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ دیناً، کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور ایسے شخص کا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں وہ من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند ہے ہی نہیں۔ اگرچہ اسلام ہر نبی کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام سے مراد یہی اسلام ہے جو آخری پیغمبر کو عطا کیا گیا ہے، کامل اور اکمل شریعت قیامت تک کے لیے جو دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ راویہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہوگا، وہ کام مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہوگی۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی زمینیں کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عزت، شفا سے عافیت کا باعث بنائے، اگلے جہان میں کامیابی، کامرانی کا قرآن مجید کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔